آج خان صاحب جس انداز میں آئے وہ ایک ڈفرینٹ انداز ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ان کو پیدل لایا گیا تھا. آج شاید سیکورٹی کنسرنز ہوں گے یا جو ہوگا کہ انہیں باقاعدہ طور پہ ایک وین میں لے کے آئے تھے. یہ جس طرح سے سزوکی ڈبہ نہیں ہوتا اس میں کالے شیشے کر کے بیرک والی طرف سے لے کے اندر باقاعدہ جہاں میٹنگ والا احاطہ تھا وہاں تک لے کے آئے تھے. خان صاحب اس میں آئے. خان صاحب نے بیسیکلی اب وہ ہوگا کہ جیسا پچھلی دفعہ داڑھی کا ایشو چل پڑا تھا، خان صاحب ماشاءاللہ سے ہیئر کٹنگ ہوئی تھی. مطلب ہیئر ڈریسر کو وہاں پراپر تو ہوتے نہیں ہیں جس قسم کا ہوگا، تو خان صاحب نے جو نظر آ رہا تھا کہ اپنی کلمیں اور یہ ایریا ٹرم کرایا ہوا تھا اور بال ذرا بڑے ہوئے تھے، تو جس وجہ سے انہوں نے بیک کومبنگ کی ہوئی تھی، تو وہ اسی طرح چاقو چوبند بیٹھے ہوئے تھے. داڑھی وغیرہ کاٹ لی تھی خان صاحب کی شیو ہوئی تھی. جی بالکل شیو ہوئی تھی. اب نہیں صاحب یہ بتائیں، خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی 2-3 دفعہ. خان صاحب کیا کہتے ہیں دن رات کس طرح گزرتا ہے؟ جیل کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہوتی ہے، کیا کہیں گے؟ جیل کی اچھا یہ نارمل جیل کی زندگی نہیں ہے. دیکھیں نا، ہم قیدی بھی ہوتا ہے تو اس سے 9 to 5 کے آرز ملتے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا رات کو لاک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو لاک کر دیا جاتا ہے. خان صاحب بیسیکلی آئسولیشن کی زندگی گزار رہے ہیں، مطلب وہ کٹ آف ہیں اور انہوں نے اسی احاطے میں اپنا سارا ٹائم گزارنا ہے. مگر اس بندے کی ریزیلینس اس سینس میں ہے جو ارد گرد سے میں نے گیدر کیا کہ وہ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو 4 گھنٹے لگاتار ایک سٹریچ میں پڑھتے جاتے ہیں. تو مطلب ان کی ریڈنگ ہے اور جو اپنا نماز یہ وہ مطلب وہ اپنا ان کا کنیکشن برقرار ہے اور ان کا فوکس اسی طرف ہے. باقی اخبار وغیرہ کی ریڈنگ کرتے ہیں تو پولیٹیکلی ایشوز وائز اویئر ہیں. اور خان صاحب کی جو باڈی لینگویج اور چیزوں سے لگ رہا ہے کہ انہیں الیکشن نظر آ رہا ہے اور ان کا اپنا پارٹی کے بارے میں بھی یہی تنبیہ تھی کہ آپ پوری اس کی تیاری کریں. سائفر لی کے معاملے میں خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، آفیشیل ایکٹ جو منظور ہوا تھا. پہلی تو بات یہ ایک جعلی دستخط کے ذریعے ساری قوم کو پتہ ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے. خان صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں سائفر لیگ کے معاملے میں؟ سائفر لیگ میں ان کا اپنا وہ پہلے والا ہی موقف ہے کہ اس میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. دیکھیں نا، عوام کے ووٹ لے کے ہم آتے ہیں. آج جو انہوں نے بات کی نا کہ عوام کے ووٹ میں لے کے آتے ہیں، تو عوام کو ہم نے اپنے فورن پالیسی کے بارے میں کیا نہیں بتانا؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ کیا ہم نے باہر سے ہی ڈکٹیشن لینی ہے کہ باہر سے کوئی ہماری ٹرمز ڈکٹیٹ کرے؟ تو اس چیز پہ وہ کلیئر ہے کہ کمیونٹی آف نیشنز میں اگر ہم نے رہنا ہے تو ہم نے زندہ ہو کے اچھے طریقے سے عزت دار طریقے سے رہنا ہے. ہم نے اپنے پاسپورٹ کی رسپیکٹ بحال کرانا نہیں ہے اور انشاءاللہ وہی ان کا موقف ہے اس پہ. خان صاحب نے آج بھی یہی کہا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ نہیں، یہ ایگزیکٹ لفظ نہیں یوز کیا، مگر ان کا موقف یہی تھا کہ دیکھیں فورن پالیسی عوام کے ووٹ لے کے آئے، ہم انہیں آنسریبل ہیں. تو اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوگی تو ہم نے اپنی عوام کو تو کانفیڈنس میں لینا ہے. یونیلیٹرلی تو کوئی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا نا 25 کروڑ عوام کا فیٹ. تو اس چیز پہ وہ قائم ہے. اسٹرانگ ہے خان صاحب، اسٹرانگ ایز ایور. قوم کے لیے پیغام، پاکستانیوں کے لیے کوئی پیغام؟ وہی انہوں نے انڈیپینڈنس والی بات کی کہ آزادی قربانی مانگتی ہے اور آزادی کے لیے دیکھیں ہر کسی نے قربانی دینی اور ہر کوئی دیتا ہے. سٹیجز ڈفرنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی آفس میں بیٹھا ہے وہ ایک ڈفرنٹ طریقے سے کر رہا ہے. ہر کسی نے اپنا رول ادا کرنا ہے. یہ خالی ایک اکیلے خان کا کام نہیں تھا. خان کا کام تھا وہ شعور دینا. وہ شعور کی اس سطح پہ عوام کو لے گیا ہے کہ اب ادھر سے عوام نے نہیں بانا واپس آنا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اب وہ شعور کو ہم کس طرح سے اپنی نیشن بلڈنگ میں کیپٹلائز کرتے ہیں. سر نیب صاحب یہ بتائیں، خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے بات کرنی تھی، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، خان صاحب کو اپرائز کیا تھا کہ آج ان کے بیٹوں کی ملاقات تو خیر وہ تھرو جو فون ہونی ہے وہ بات چیت کے لیے وہ درخواست ہم نے دے دی تھی اور کورٹ نے الاؤ بھی کر دی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اس پہ جو ہے نا کرائیں. تو انشاءاللہ تعالی قاسم اور سلیمان سے جو ہے نا قاسم کے ابا کی ضرور بات ہوئے گی. آج ہوگی بات؟ آج تو آرڈر کمیونیکیٹ نہیں ہوا. آرڈر پاس آج ہو گیا. کل ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آفیشلی وہ کمیونیکیٹ بھی ہو جائے جیل سپرنٹینڈنٹ کو اور وہ کمپلائی بھی ہو. قاسم کے ابا کی قاسم سے بات ہوگی انشاءاللہ، اور سلیمان سے بھی. اچھا مجھے بتائیں، لاسٹ ٹائم خان صاحب کی سسٹرز کہہ رہی تھی کہ خان صاحب بڑے ڈٹے ہوئے ہیں اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں جیل کی زندگی جیل کی جو لائف ہے عادی ہو چکا ہوں. پہلے دنوں میں تھوڑی مشکلات تھیں، کیا کہیں گے؟ ہاں جی، جیل کے عادی دیکھیں نا، مین مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں. انہوں نے جو بات کی نا اسی اینگل پہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ عام قیدی کیسے وقت گزارتے ہوں گے جنہیں ریڈنگ کا شوق نہیں ہوتا ہوگا. کہتے میں تو اپنا ٹائم ریڈنگ کے ذریعے گزار رہا ہوں اور میں اس سے گین کر رہا ہوں. تو
तो एक आम बंदा है जिसको पढ़ने लिखने का शौक ना हो या उस तरफ उसकी स्किल ना हो तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो। तो खान साहब उस लिहाज से वो वरी नहीं है, उन्हें वरी किधर है कि इस सिस्टम को किसी तरफ ले जाना है। जो हमारी इकोनॉमी ज़मीन बोस हो गई है, जो इकोनॉमी के लिहाज से उन्होंने बात की कि देखें अब जो स्टेट है आपकी, देखें ना आप आज देखें 320 पे भी डॉलर अवेलेबल नहीं है, तो आपको कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वो फैसले कभी भी इंटरिम सेटअप या लूली लंगड़ी गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते। वो पॉलिसी डिसीजन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकती है। वो ही लोगों को कह सकती है कि हमने ये कुर्बानियां देनी है। और देखें एक अगर लीडर ऐसा सामने आएगा, ये ऐसी कौम है जिसके बाहर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े। मैं सियासियों की बात नहीं करता, वैसे ही हमारे लोग हैं जो बिलियनर्स हैं जिन्हें इस सिस्टम पे अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। वो कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए। आप देखें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में पैसा पोर इन करेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो जमीन बोस होगी इकोनॉमी, ये एक दफा से फिर उठेगी खान साहब की क़यादत में। जिन्हें इस सिस्टम पे अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, वो कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए। आप देखें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में पैसा पोर इन करेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो जमीन बोस होगी इकोनॉमी, ये एक दफा से फिर उठेगी खान साहब की क़यादत में।